اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنکم من یرید الآخرہ، اب تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، اور اس سے اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے اور انہوں نے کسی حالت میں بھی ٹیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوئے، اسی ٹیلے کے اوپر شہید ہوئے۔ چنانچہ فرمایا کہ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا، یعنی کافروں سے تمہارا رخ پھیر دیا، کہ شروع میں تم کافروں پر غالب آ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو شکست سے دوچار کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا، یعنی اب جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، کہ اپنی غلطی کے نتیجے میں جو یہ شکست پیش آئی اس کو ایک آزمائش سے تعبیر فرمایا کہ تمہاری آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس صورتحال سے دوچار کیا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ لیکن ساتھ ہی بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اب وہ یقیناً تمہیں معاف کر چکا ہے۔ تھی تو یہ غلطی، اور اچھی خاصی سنگین غلطی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ اس غلطی کو معاف فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر ایک انسان بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہو اور اپنی سی کوشش رکھتا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پورا عمل کرے، اور پھر کبھی اس سے غفلت و غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے تمام مومنوں پر۔ تو یہاں پر مومنوں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر ان صحابہ کرام کا ذکر نہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا پہلے اعلان فرمایا، بلکہ ایک عمومی حکم یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ لہذا اگر ایمان کے ساتھ تم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، لیکن کبھی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے تم استغفار بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے اس وقت کا جب مسلمانوں کو یکبارگی کافروں نے حملہ کر کے سراسیمہ کر دیا تھا، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ تو بہت سے صحابہ کرام اس موقع پر میدان چھوڑ کر یہ سوچ کر روانہ ہو گئے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف فرما نہیں ہیں تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، یہ سوچ کر وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ اذ تصعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت جب بہت سے مسلمان اس طرح میدان چھوڑ کر جانے لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ شدید ہوا، چاروں طرف سے آپ کے اوپر تیر اندازی ہو رہی تھی، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آواز دی صحابہ کرام کو۔ تو جو قریب صحابہ کرام تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے بڑی جانبازی کا مظاہرہ فرمایا، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر پوری طرح جانبازی سے دفاع کرتے رہے۔ لیکن بہت سے صحابہ کرام جو میدان جنگ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کو بظاہر آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئی،
یا اگر آئی ہو تو انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اس واسطے وہ دستور مدینہ منورہ کی طرف روانہ رہے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس جگہ تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کے اوپر حملہ شدید ہے، تو اس وقت حضرت کعب نے بہت زور سے آواز دی، اور وہ اپنی آواز کی شدت میں مشہور بھی تھے۔ انہوں نے بہت زور سے آواز دی اور بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے، لوٹ آؤ۔ تو اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام لوٹے جب حضرت کعب کی آواز سنائی دی۔ تو اس شروع میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی وہ بعض صحابہ کو پہنچی نہیں، اور بعض صحابہ سراسیمگی کی حالت میں اس کو پہچان نہ سکے، اس واسطے واپس نہیں آئے تھے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے کہ رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غم دیا، تمہاری اس عمل کے بدلے میں غم دیا، غم کا بدلہ دیا تم کو۔ اور کس چیز کا بدلہ دیا؟ بغم، اس غم کا بدلہ دیا جو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ ساری صورتحال جس میں مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ کو اس سے صدمہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس غم کے بدلے جو تم نے رسول کو دیا، ہم نے تمہیں غم دیا، اور اس غم دینے میں بھی ایک مصلحت تھی۔ وہ مصلحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے۔ یعنی اس صدمہ دینے کی بھی ایک حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پختگی عطا فرما رہے تھے، یعنی اس قسم کے واقعات سے تمہارے اندر پختگی آئے گی اور صدموں کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی تو اس پر تم زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کے بجائے صبر اور استقامت سے کام لوگے۔ لہذا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ تاکہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے۔ یہاں عام مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اتنا صدمہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ پیدا ہو جائے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہے اور دنیا ہر طرح کے واقعات سے بھری ہوتی ہے، اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لہذا کسی صدمے پر، کسی تکلیف کی بات پر اتنا زیادہ صدمہ کرنا کہ آدمی اس کو لے کر بیٹھ جائے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ اور فرمائے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہذا جو کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اس پر کسی اعتراض اور شکوے کی گنجائش نہیں ہے۔